بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے نعتوں کا جو سلسلہ جاری ہے اس کی ایک اور قسط سنیے۔ طاق دہلوی ہمارے قدامى قدیم شاعروں میں شامل ہیں۔ ان کی ایک نعت بہت نشر ہوئی ہے ریڈیو ٹیلی ویژن پر۔ خدا دے تو دے آرزوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کریں جسم و دل آرزوئے محمد، الہی نہ ہو داغ کا بال بھی کا، رگو جاں بنے تارے موئے محمد۔ خالد محمود نقشبندی نیپا کراچی میں کام کرتے تھے، اور ان کی ایک نعت ریڈیو پاکستان کے ایک سینئر افسر تھے تابش صاحب، منظور تابش یا منصور تابش، جنرل ضیاء کے زمانے میں بڑے مشہور ہوئے تھے، اور وہ اسی نعت کی وجہ سے ہوئے تھے۔ اور وہ شاعر کا نام لوگ اتنا نہیں جانتے تھے جتنا منصور تابش کا نام۔ اور وہ نعت یہ تھی: کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، تمہاری نسبت رہے سلامت، میرا تو بس آسرا ہی۔ خالد محمود، اب ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ مولانا احمد رضا خان کے بھائی تھے ایک حسن رضا بریلوی، بہت اچھے شاعر تھے وہ۔ ان کی ایک نعت کے چند اشعار سنیے: دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی صورت سے عیاں جلوہ زیبائی ہو۔ حسن رضا بریلوی۔ اور مولانا احمد رضا خان کی نعتیں تو پھر کون ایسا ہوگا جو کہے کہ میں نے نہیں سنی۔ بچپن سے ہم نے تو آج تک جن لوگوں کی نعتیں سب سے زیادہ اپنے گھروں میں سنی، محلوں میں سنی، میلاد کے جلسوں میں سنی، مولانا احمد رضا خان بریلوی تھے۔ اور ان کی یہ نعت جو بہت ساری زبانوں کے الفاظ کے استعمال سے ہے، اور اس کو بہت سارے نعت خوانوں نے بہت اچھی طرح سے پڑھا ہے۔ بعض نے اس کے مطالب بھی بیان کیے ہیں، چونکہ اس میں ہر زبان کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ پوربی زبان کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بہت ہی مزہ۔ سنیے: لمیات نظیر و کفی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، یعنی آپ کی مثل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں آپ جیسا کوئی پیدا ہوا۔ جگراج کو تاج ترے سرسو، ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا، یعنی سارے جہاں کا تاج آپ کے سر پر سجا ہے، اور آپ دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ البحر علا والموج دغا، میں بے کف و طوفاں ہوش روا، یعنی دریا کا پانی اونچا ہے اور موجیں سرکش ہیں، میں بے کس ہوں اور طوفان ہوش روا ہے، اس میں پھنسا ہوا ہوں۔ منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مور نیا پار لگا جانا، یعنی میں بھنور میں پھنس گیا ہوں اور ہوا بھی مخالف ہے، میری کشتی کو پار لگا دیجیے۔ یہ ان کی اس نعت میں دوسری زبانیں کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہت مزہ دیتے ہیں۔ اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو گھونٹ ادھر بھی گرا جانا، ہے نا، دو گھونٹ ادھر بھی گرا جانا۔ القلب شجی والحلم شجوں، دلزار چنا جاں زیر چنوں، یعنی دل زخمی ہے اور پریشانیاں زیادہ ہیں، دل فریادی ہے اور جان کمزور ہے،
پت اپنی بپت میں کاسے کہوں، مرا کون ہے تیرے سوا جانا۔ بس خامے نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ یعنی دوستوں کے اصرار پر میں نے اس طرح کی شاعری کی۔ ایک اور ان کا قصیدہ ہے، قصیدہ نور۔ صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست تو ہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ یہ تھے مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ اور ان کا ایک شعر آپ سن لیجئے، بہت سارے لوگ معترض ہوتے ہیں ان کی بعض نعتوں میں، بعض مفاہیم کے بارے میں۔ ان کا ایک شعر سن لیجئے جو انہوں نے نعتوں کے بارے میں کہا ہے: قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ اب یہ ایک ان کا پیغام بھی ہے کہ نعت گوئی میں اور نعت خوانی میں احکام شریعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام۔ ہم رشید کو اجازت دیجیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا انشاءاللہ۔